अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ जी मैं। आज का हमारा वीडियो का जो मौजू है वो है कि हमने कोई भी जायदाद जब ख़रीदनी है, उसमें प्लॉट हो सकता है, उसमें आपकी मकान हो सकता है, कोई दुकान हो सकती है, एग्रीकल्चर लैंड भी उसमें शामिल कर लें। उसके लिए मैं एक बाद में वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। एग्रीकल्चर लैंड की जब ख़रीदारी करनी है तो वो किस तरह, उसमें हम फ्रॉड से किस तरह बच सकते हैं। आज की वीडियो में जो मौजू है वो है कि वो एहतियातें जो कोई भी जायदाद ख़रीदने से पहले हमें करनी चाहिए, वो आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें ये जो वीडियो है, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी होगी, और वो लोग जो ज़िंदगी में एक दफ़ा प्लाट या मकान लेते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी है ये। उनको बिल्कुल इसको देखना चाहिए, इसको गौर से सुनना चाहिए कि कौन कौन सी एहतियातें करके वो फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो इसमें जब भी आपने कोई जायदाद ख़रीदनी है, उसमें सबसे पहले आपने तकाज़ा करना है। अगर आप डायरेक्ट किसी से जायदाद ले रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रहे हैं, तो बयाना देने से पहले पैसे, एडवांस जो पैसे देते हैं बयाना की सूरत में, वो देने से पहले आपने उससे रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी तलब करनी है। उसके बाद आपने उसको कहना है कि इसका एक फ़्रेश रिकॉर्ड की फ़र्द निकलवा के दे। इन चीज़ों का फ़ायदा ये होगा कि अगर रिकॉर्ड की फ़र्द फ्रेश निकलेगी तो उसमें अगर प्रॉपर्टी पर कोई स्टे ऑर्डर है कोर्ट की तरफ से, उस पर कोई लोन है, वो मॉर्टगेज तो नहीं हुई वो प्रॉपर्टी, उसके बाद आ जाएगा इसमें कि उसने कोई ज़मानत तो नहीं दी हुई इस पर। तो ये चीज़ें आपको वाज़िया हो जाएंगी। उसके बाद आपने बंदे की रिप्यूट देखनी है कि जिस बंदे से आप जायदाद ख़रीद रहे हैं उसकी रिप्यूट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने आपको भी बेच दी और 2-3 बंदों को और भी वो जगह बेची हुई है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद आपने फिर उसके साथ एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट की एक वीडियो पहले मौजूद है कि एग्रीमेंट आपने कौन सा करना है। एक वीडियो तो मैंने बनाई हुई है, मेरे चैनल पे पड़ी होगी, कि वो जो 1200 वाला स्टाम्प पेपर है। एक अभी नेक्स्ट 1-2 दिन में मैं वीडियो बनाऊंगा कि जो असल इकरारनामा है वो किस तरह लिखना है। उसके बाद आ जाता है कि जो आप जायदाद खरीद रहे हैं उसको खसरा नंबर लगा है कि नहीं लगा। इसको ततीमा भी बोलते हैं, खसरा भी बोलते हैं। जो जायदाद का, प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो इसको बखूबी जानते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए एक नया नाम होगा कि खसरा और ततीमा क्या होता है। खसरा नंबर जो होता है वो आप जिस जगह पे, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में प्लाट ले रहे हैं वो सरकारी नंबर होता है। जब ज़मीन खरीदी जाती है तो उसके बाद फिर जब कॉलोनी डेवलप होती है तो उस पे जो कॉलोनी डेवलप करता है उसको प्लाटों को वो उसकी नंबरिंग करता है कि ये फ़लाँ नंबर खसरा है, प्लाट है, ये फ़लाँ नंबर है। उसका फिर वो वाज़िया हो जाता है कि जो प्लॉट सेल करना है वो इस नंबर का प्लॉट है। इसका प्राइवेट नंबर भी होते हैं, लेकिन असल जो नंबर होता है वो खसरा नंबर होता है किसी भी प्रॉपर्टी का। उसमें आप अगर फ़र्द लें, पटवारी से फ़र्द आती है तो उसमें बटों में लिखा होता है 18/1, 18/2, 18/3। उसमें जो 18 होगा वो आपको किला नंबर होगा, उसके बाद बटों में फिर नंबर होंगे। और ये नंबर, जिस तरह मुरब्बा नंबर नहीं चेंज होता, इसी तरह खसरा नंबर भी उस जायदाद का चेंज कभी नहीं होगा। खसरा नंबर लेना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जहां पर सालम खेवट में प्लाट सेल हो रहे हैं। सालम खेवट का मतलब क्या है कि 70 कनाल की खेवट है, उसमें आपने 5 मरले ले लिए, 10 मरले ले लिए। अगर आपकी लिटिगेशन कल को किसी के साथ स्टार्ट हो जाती है तो 70 कनालों में आप वो अपने 5 मरले कहाँ पर ढूंढेंगे। तो हमेशा प्लॉट कोशिश करें कि जिधर खसरा नंबर लगा हो वहाँ पे उस कॉलोनी में प्लॉट लें। दूसरी इसमें बात यह आ जाती है कि अगर आप किसी से प्लॉट ले रहे हैं तो वो आपको मतलब किसी बच्चे के नाम पे प्लॉट है तो आप उसका बयाना कर लेते हैं, तो बच्चा किस तरह प्लॉट सेल कर सकता है।
تو پلاٹ جو ہے وہ اس کو پہلے چیک کریں کہ کس کے نام پہ ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ تو نہیں ایکسپائر، اس کو کوئی معذوری تو نہیں ہے، اس کو کوئی فالج تو نہیں ہے، وہ گنگا بہرا تو نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر علیحدہ علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو ہم نے کس طرح کروانا۔ اگر گنگا بہرا ہے تو وہ ایک اس کے لیے ٹیوٹر آئے گا، وہ اس کے بہاف پہ وہ بیان لے کے دے گا۔ اس کا ایک علیحدہ چیپٹر ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس کے بیان کس طرح ہوتے ہیں۔ اگر کسی نابالغ کے نام پہ پراپرٹی ہو تو اس کو ایگریمنٹ کرنے سے پہلے آپ اس کا گارڈین سرٹیفکیٹ طلب کریں۔ گارڈین سرٹیفکیٹ کیا ہے کہ وہ ایک ویڈیو میری موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے۔ گارڈین سرٹیفکیٹ میں بچہ اپنی 18 سال سے پہلے جب تک اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنتا وہ اپنی جائیداد فروخت نہیں کر سکتا۔ تو عدالت کی اجازت سے اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار، دادا دادی، کوئی بھی جو ہے وہ اس کا گارڈین بنے گا، اور پھر وہ اس گارڈین سرٹیفکیٹ کے بہاف پر وہ پھر پراپرٹی جو ہے وہ فروخت ہو سکتی ہے۔ ایک اور بہت میرے دیکھنے میں بات آئی ہے کہ بندہ ملک سے باہر ہے، اس کا کوئی کزن، اس کا کوئی چاچا، تایا، بھتیجا، وہ جی ساڑی جائیداد آ، ساڑا پلاٹ ہے، تسی بیانہ کرو۔ یہ نہیں آپ نے کرنا، کہ کبھی بھی کسی صورت میں نہیں کرنا۔ جب بھی آپ نے ایگریمنٹ لکھنا ہے پراپرٹی خریدنے سے پہلے، وہ اصل مالک کے ساتھ کرنا ہے۔ اس میں اگر یہ کہا جائے کہ بندہ ملک سے باہر ہے تو اس کی پھر اسپیشل پاور آف اٹارنی فار ایگریمنٹ یہ منگوائیں، یا اس کا جنرل پاور آف اٹارنی منگوائیں اور جس کے نام پہ بھی آئے پھر اس کو بیانہ دیں۔ تو اس میں اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ بندہ ملک سے باہر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کا کوئی کزن، کوئی رشتہ دار اس کا بیانہ لے لیتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو جب جو خریدنے والا ہے وہ تقاضا کرتا ہے بیان کروانے کا، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں پہنچے، تو پھر لمبی لٹیگیشن چل پڑتی ہے۔ اور اپنے اعتماد والے بندے سے، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جائیداد خریدنی چاہیے، آپ کو یہ بھی کوشش کریں، آپ نے جب اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی دے کے جب آپ نے جائیداد خریدنی ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے تھوڑا سا تردد کر لیں اور اس بندے کی ریپیوٹ پتہ کریں کہ اس نے اس پراپرٹی کو پہلے تو سیل کہیں نہیں کیا ہوا۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ پراپرٹی کا ایک اقرار نامہ پہلے ہوتا ہے اور وہ بندہ دوسرے بندے سے بھی، آپ سے بھی پیسے لے کے تو وہ آپ کے نام پہ جائیداد کروا دیتا ہے۔ پھر وہ جس کے نام پہلے اقرار نامہ ہوتا ہے وہ سٹینڈ ہو جاتا ہے، وہ عدالت چلا جاتا ہے، تمیل مختص کے دعویٰ کر دیتا ہے، تو پراپرٹی پہ سٹے ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک لمبی لیٹیگیشن چل جاتی ہے، اور سال ہا سال آپ کو اسی طرح گزارنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے کرنے والی چیز ہے ایگریمنٹ کرنے سے پہلے، کہ وہ پٹواری کے پاس جا کے آپ اپنی تصدیق کریں اور کوشش کریں کہ موقع پر پٹواری کو لے جا کر اپنے پلاٹ کی پیمائش کروائیں۔ اس میں میری پریکٹس سے ایک دو دفعہ یہ گزرا ہے۔ بیسیکلی میں پریکٹیکلی اس فیلڈ کے ساتھ انوالو ہوں۔ میں آپ کو اپنے آفس کا وزٹ بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو اس پہ بھی بناؤں گا کہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ کورٹس میں اس کام سے ریلیٹڈ ہوں۔ تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ میری پریکٹس سے یہ گزرا ہے کہ ایک بندے نے پلاٹ لیا، جب وہ پیمائش کروانے کے لیے موقع پر گیا تو جو اس کے خسرہ نمبر والا پلاٹ ہے اس پہ ایک مکان بنا ہوا ہے۔ یہ اکثر اوقات تو یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن دانستہ طور پر بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ کو پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اقرار نامہ لکھنے سے پہلے، ایگریمنٹ کرنے سے پہلے آپ یہ چیزیں دیکھ لیں گے تو آپ ان قباحتوں سے بچ جائیں گے۔ اس میں پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ غلطی سے اس نے آپ کا جو خسرہ نمبر کا پلاٹ ہے اس پہ مکان بنا لیا، اور جو اس کا خسرہ نمبر تھا وہ آگے پیچھے دائیں بائیں کسی طرف ہے، تو پھر آپ کو اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر آپ کو ایک تبادلہ رجسٹری کروانی پڑے گی کہ اس کا خسرہ جو ہے وہ آپ کو لینا پڑے گا، جو آپ کا خسرہ ہے وہ اس کے نام پہ چلا جائے گا۔ لیکن اس میں اگر لٹیگیشن میں معاملہ چلا جائے تو سال ہا سال پھر اس میں گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ جی،
اس میں آپ کو اب چیدہ چیزیں اب سمجھ آ گئی ہوں گی کہ جائیداد خریدنے سے پہلے ہم نے کون کون سی احتیاطیں کرنی ہے. یہ احتیاطیں آپ کریں گے تو آپ انشاءاللہ بہت حد تک جو پراپرٹی میں فراڈ ہوتے ہیں اس سے بچ جائیں گے. تو اینڈ پہ آ کے میں ان کو ساری چیزوں کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو احتیاطیں آپ نے کرنی ہیں. نابالغ کے ساتھ اگر ایگریمنٹ کرنا ہے، نابالغ کی پراپرٹی ہے تو وہ کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. دوسرا، کوشش کریں سالم کھیوٹ والا جو ہے رقبہ نہ لیں، جس کو تتمہ لگا ہے، خسرہ لگا ہے، وہ رقبہ لیں. اس کے بعد سب سے جو ضروری بات ہے، اس کی فرد برائے ریکارڈ پہلے لیں کہ اس پہ کوئی وہ جو سٹے وغیرہ تو نہیں ہے، وہ بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے پلاٹ کی پیمائش کروا لیں کہ آپ کا پلاٹ موقع پہ موجود ہے. اگر موجود ہے تو آیا اس کا جو 5 مرلے لیا ہے آپ نے وہ پورا ہے، اس میں کم تو نہیں ہے. اس کے بعد اقرار نامہ جب بھی کرنا ہے وہ اصل مالک کے ساتھ اقرار نامہ کرنا ہے. اصل مالک کے علاوہ کسی کے ساتھ اقرار نامہ نہیں کرنا. میں ایک اور ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا جس میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اقرار نامے سے آگے پھر اقرار نامے پہ ہی جائیداد فروخت ہوتی ہے، تو پھر میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا. پٹواری کا ایک دفعہ تھوڑا ٹائم نکال کے وزٹ کر لیں، اس سے کھاتہ خود چیک کروا لیں اور اس کو اپنی جگہ پہ لے جا کے وزٹ کروا کے وہ جو ہے پلاٹ اس کی پیمائش وغیرہ آپ کروا لیں. آپ اگر خود نہیں جا سکتے یا آپ کو سمجھ نہیں ہے تو جو آپ کا بااعتماد وکیل ہے، جو آپ کا بااعتماد پراپرٹی ڈیلر ہے، اس کی ڈیوٹی لگائیں کہ یہ میرا کام آپ کروا کر دیں. تو یہ احتیاطیں کرنے سے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی قباحت سے بچ جائیں گے. جو کچہریوں میں کہیں کی بھی کوئی کچہری ہو، جو اتنا رش ہے، اس میں بے شمار جو رش ہے اسی وجہ سے ہے کہ آپ یہ چیزیں خریدتے وقت احتیاط نہیں کرتے اور بعد میں سال ہا سال پھر کورٹ کچہری کے چکر میں پیسے بھی ضائع کرتے ہیں، ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں. تو شروع کی یہ جو احتیاطیں ہیں یہ کر لیں تو آپ بہت ساری قباحتوں سے بچ جائیں گے. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں لوگوں کے ساتھ کہ بہت سے لوگوں کو جو اگر یہ معلومات نہیں ہیں تو ان کو یہ معلومات حاصل ہو جائیں اور وہ اگر جائیداد فیوچر میں کبھی خریدیں تو کم از کم ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر خریدیں اور اپنا بہت سا ٹائم اور پیسہ جو بعد میں کورٹ کچہریوں میں ضائع ہونا ہے وہ آپ کا بچ سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.